السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے عقل کا نور۔ اسی موضوع کی کڑی سماعت فرمائیں۔ پہلی کڑی کہ عقل سلیم یک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ اور ان انگنت نعمتوں میں سے ایک بہت نمایاں نعمت انسان کی عقل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اس کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ چنانچہ عقل کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، دوست اور دشمن میں تمیز کر لیتا ہے، جائز اور ناجائز کو پہچان لیتا ہے۔ اگر عقل کا یہ نور انسان کے دماغ میں نہ ہو تو اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا حیوانوں والا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اسے اپنے کھانے پینے کا پتہ نہیں ہوتا، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ اوڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح بات کر سکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں حیوان کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے عقل سلیم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ میرا ایک چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ تھا، ایک جگہ ہم نے ایک بھینس گزرتے دیکھی۔ میں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا بھائی عقل بڑی کہ بھینس بڑی؟ وہ کہنے لگا بھیا بھینس بڑی۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا عقل اتنی چھوٹی سی جو یہاں رہتی ہے بس، اور بھینس اتنی بڑی ہے اس لیے بھینس بڑی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا بھینس کے گلے میں پٹا کون ڈالتا ہے؟ اس نے کہا انسان۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بھینس انسان کے گلے میں پٹا نہیں ڈال سکتی، انسان بھینس کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے قابو کر لیتا ہے، اس لیے عقل بھینس سے بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے،
وہ ساری عمر کچا گوشت کھاتا ہے، وہ بغیر نمک مرچ کے کھاتا ہے۔ اس کے پاس یہ سمجھ نہیں کہ گوشت کو کھانے کے کچھ مختلف انداز بھی ہوتے ہیں، جس کا اس کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ گوشت کی مختلف ڈشز ہیں، جبکہ بالمقابل انسان کو دیکھیں، یہ بھی گوشت کھاتا ہے، لیکن کیا اس میں 12 مصالحے استعمال ہوتے ہیں؟ اور کیا اس کی ڈشز تیار ہوتی ہیں؟ ان کا نام سن کر انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چکن جلفریزی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈھاکن چکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرائیڈ چکن ہے۔ اور یہ سٹیم روسٹ ہے۔ یہ ڈرم سٹک بنی ہوئی ہے۔ یہ چاپس بنی ہوئی ہے۔ یہ چپلی کباب ہیں۔ آئیے جناب، ہم آپ کی دعوت کریں گے اور گھر میں باربیکیو کریں گے۔ ایک مرتبہ شوگر ٹیکنالوجسٹ کی کانفرنس میں فرانس میں ہوئی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پوری گائے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کے پیٹ کے اندر سب کچھ صاف کر کے اسے ایک اوون کے اندر انہوں نے روسٹ کیا اور اس کو ایک سریے کے اندر پرو کر انہوں نے ایک جگہ لٹکا دیا۔ اب 500 بندوں میں سے ہر بندہ جا رہا تھا اور گائے کی جس جگہ کا گوشت وہ پسند کرتا تھا وہ کاٹ کر کھا رہا تھا۔ ہم حیران تھے کہ ایک گائے کو انہوں نے مرغے کی طرح روسٹ کر کے سامنے رکھ دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی اس کا گوشت کاٹا جاتا تھا وہ گلا ہوا ہوتا تھا اور اس میں مرچ مصالحہ صحیح ہوتا تھا۔ یہ نعمت انسان کو کیسے ملی؟ عقل کی بنا پر ملی۔ سبزی میں گوشت کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ وہ گوشت کو سبزی کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ یہ قیمہ مٹر ہے، یہ قیمہ کریلا ہے، پھر اس کے سوپس بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ چائنیز سوپ ہے، یہ کارن سوپ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ انسان گوشت کو چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بریانی ہے اور یہ عربوں کی بنی ہوئی مندی ہے۔ ایک صاحب ہمیں سعودی عرب میں کہنے لگے، جناب آج میں آپ کو مندی کھلاؤں گا۔ وہ چاول پکوا کے لائے جو تنور میں بنائے ہوئے تھے، مگر اتنے لذیذ کہ کھانے والوں میں سے ہر بندے نے بہت ہی زیادہ جی بھر کے کھایا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی یہ نام کی مندی ہے، حقیقت میں بڑی چنگی ہے، یعنی بہت مزیدار ہے۔ انسان جانوروں کو سدھا لیتا ہے، حالانکہ جانور طاقت اور سائز میں انسان سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھی کو قابو میں کر لینا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا وزن ٹنوں میں ہوتا ہے اور اس کی طاقت بھی بہت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں امریکہ میں سفر کرنے کے دوران ڈرائیور نے کہا، حضرت ہم اس وقت ایک ایسے ایگزٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم 2 منٹ کے اندر ایک چڑیا گھر کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور اس وقت چڑیا گھر بند ہونے والا ہے۔ آخر میں وہ اپنا ایک فائنل پروگرام پیش کرتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو وہ دیکھنے چلیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دل کے مرغ کو باغ دوست کی گلی سے زیادہ اچھا نہیں۔ دیدار کے طالب کو گل و گلزار کا ذوق نہیں ہوتا، مگر دونوں بچے ساتھ تھے۔ ابو جی جانور کا شو ہے، اگر ہم دیکھیں گے
تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور اچھا بھی لگے گا۔ خیر، بچوں کا شوق دیکھ کر میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ 2 منٹ کے اندر ہم دروازے پر پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک ہاتھی کھڑا تھا۔ انہوں نے اس کے گلے میں ایک بیلٹ باندھ رکھا تھا اور اس بیلٹ کے ساتھ کم از کم 3 انچ موٹا اور کئی فرلانگ کے حساب سے لمبا رسہ باندھا ہوا تھا۔ ہم لوگ کار کے اندر ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایٹم یہ تھا کہ جتنے لوگوں نے آج کے دن اس چڑیا گھر کو دیکھا وہ آخری وقت اس ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کریں گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور عورتوں نے رسہ پکڑا ہوا ہے اور رسہ کشی کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ اور جو آدمی ان کو یہ گیم کروا رہا تھا اس نے اعلان کیا کہ جناب آج ہسٹری میں جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ ہاتھی سے جیت نہیں سکے۔ آج اگر آپ لوگ ہمت کر کے جیت جائیں گے تو یو ول بی گوئنگ ٹو میک اے ریکارڈ۔ اس کے بعد اس نے اشارہ کیا اور سب لوگوں نے مل کر اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ ہماری جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک ہمیں ایک لمبے گراؤنڈ کے اندر سے یہ کے ساتھ چیونٹیوں کی طرح لوگ نظر آ رہے تھے۔ جب سب نے زور لگایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھی ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم۔ جب وہ ہاتھی 12 قدم پیچھے ہٹا تو اس شخص نے پھر اعلان کیا کہ ایک قدم باقی رہ گیا ہے، اگر آپ لوگ اب ہاتھی کو پیچھے کھینچ لیں تو آپ جیت جائیں گے اور ایک ریکارڈ قائم کر لیں گے۔ اس کے اعلان کے بعد لوگوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی۔ ہمارا خیال تھا کہ ہاتھی بڑے آرام کے ساتھ ایک قدم پیچھے آ جائے گا، لیکن جب انہوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی تو اس وقت ہاتھی نے چلنا شروع کر دیا اور سب بندوں کو چیونٹیوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے آگے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا کہ تو نے 12 قدم پیچھے آنا ہے اور آخر قدم پر جب یہ خوب زور لگائیں تو تم ان سب کو کھینچ کر آگے کر دینا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے کہ 5-7 ہزار بندوں کی طاقت ایک طرف اور ایک ہاتھی کی طاقت ایک طرف۔ ہاتھی پھر بھی طاقتور ثابت ہوا، لیکن انسان کے عقل کو دیکھیے کہ وہ اس عقل کے بل بوتے پر اس ہاتھی کو بھی قابو میں لے کر سدھا لیتا ہے۔ ہم نے ایک جگہ ہاتھیوں کا فٹ بال میچ دیکھا۔ ہاتھیوں کی ایک ٹیم ادھر ہے اور ایک ٹیم ادھر ہے۔ گیند بھی کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، یوں سمجھیں کہ تقریباً 8 فٹ جو ہے کا ڈیا ہوگا، اور وہ ہاتھی سونڈ سے اس کو کک لگا رہے تھے، اور ایک ہاتھی ادھر گول پہ کھڑا ہے اور ایک ہاتھی ادھر گول پہ کھڑا ہے۔ باقاعدہ گیم ہوئی اور ہم نے ہاتھی کو گول کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم حیران تھے کہ یا اللہ، اس انسان کو آپ نے عقل والی کیا نعمت دی کہ جس کے ذریعے اس نے جانور کو بھی یہ کچھ سکھا ڈالا۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھی کو پینٹنگ سکھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے نورس کلر رکھے ہوئے تھے، میٹر بائی میٹر کی شیٹس بھی رکھی ہوئی تھیں۔ $10 کی ایک شیٹ ملتی تھی اور اس شیٹ پر ہاتھی سے پینٹ کروا کے دیتے تھے۔ جب کوئی آدمی آ کر کہتا کہ مجھے اس کلر کی پینٹنگ چاہیے تو اس کو کنٹرول کرنے والا آدمی جو ہے برش کو رنگ میں ڈبو کر سونڈ میں پکڑا دیتا،
ہاتھی سونڈ میں برش پکڑ کر اتنی صفائی سے اس کا شیڈ دیتا کہ لگتا تھا کہ اس نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری کی ہوئی ہے۔ چند مرتبہ شیڈو دینے سے کوئی خوبصورت پینٹنگ تیار ہوتی تھی کہ لوگ خرید کر لے جاتے تھے اور ہاتھی کی پینٹنگ اپنے گھروں میں سجاتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلے وقتوں میں لوگ طوطے کو بولنا سکھایا کرتے تھے، اللہ کا نام سکھایا کرتے تھے۔ ہم ایک صاحب کے گھر گئے، جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو کسی نے کہا ہیلو۔ ہم حیران ہو کر یہاں کون آ گیا، ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ایک طوطا ہے جو آنے والے ہر بندے کو ہیلو بھی کہتا ہے اور جاتے ہوئے اس کو بائی بائی بھی کہتا ہے۔ بعض لوگ مینا کو بھی سکھاتے تھے اور وہ بھی بولتی تھی۔ پہلے وقتوں میں کبوتر کو بھی تیار کیا جاتا تھا جو ایک بندے کا رخا دوسرے بندے کو پہنچاتا تھا، اور اس وقت کا وہی TCS کا سسٹم تھا۔ گھوڑوں کو ڈانس سکھانا ایک نارمل سی چیز تھی، لیکن ان کے سائنسی دور میں آج کے سائنسی دور میں انسان نے اس میں بہت جدت پیدا کر لی ہے۔ سرکس کے اندر شیر کے تماشے تو بہت دنیا دیکھتی ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر ایک بندر کا کراٹے کا مقابلہ دیکھا۔ اس کے سامنے مقابلے کے لیے ایک بلیک بیلٹ آدمی تھا۔ اب دونوں آپس میں کراٹے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بندر اس کو باقاعدہ کک لگاتا ہے، اور اگر وہ آدمی کک لگاتا تو یہ اس کو بلاک کرتا۔ لگتا تھا کہ بالکل وہ بلیک بیلٹ لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہو۔ ہمیں یہ ایک مرتبہ لائیو سٹاک دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں 300 گائیاں تھیں۔ ان 300 گائے کی کیئر ٹیکنگ کے لیے صرف 3 بندے تھے۔ آج ہمارے ہاں اگر 300 گائیں ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے کم از کم 3 درجن بندوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں صرف 3 بندے تھے۔ وہاں چند باتیں ہم نے بڑی عجیب دیکھیں۔ ہر گائے کے گلے میں ایک رول نمبر ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ ہر گائے کی جگہ مخصوص ہے۔ اس کے گلے میں رسی نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، بیٹھتی ہے اور آرام کرتی ہے۔ جب اس گائے کو نہانے کو جی چاہتا ہے تو وہ ایک جگہ جہاں شاور لگا ہوا ہے وہاں آ کر وہ اپنا ٹیگ کیمرے کو پڑھاتی ہے۔ کیمرہ پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ یہ گائے شاور لینا چاہتی ہے۔ پھر کمپیوٹر دیکھتا ہے کہ کیا یہ آج شاور لے چکی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لیا تو اوپر سے پانی کھل جاتا ہے اور گائے خود اس کے نیچے نہاتی ہے اور اپنی جگہ واپس چلی جاتی ہے۔ اس کا چارہ ایک پائپ کے ذریعے سے اس کی اپنی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک چیز نے ہمیں وہاں بہت حیران کیا، وہ یہ کہ ان کا ملکنگ ٹائم جو ہے دودھ نکالنے کا، دودھ دوہنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم نے 15 گائیوں کو بالکل ایک لائن میں کھڑے دیکھا۔ ان کو بتانے والا کوئی بندہ نہیں، کوئی رسی نہیں۔ بس ہم نے آگے ایک بندے کو دیکھا، اس کے پاس ایک ملکنگ مشین تھی۔ جب گائے اپنی پوزیشن پر آتی تھیں تو وہ ان کے تھنوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کر دیتا تھا۔ یوں گائے کھڑی رہتی اور اس کا دودھ نکلتا رہتا۔ اتنے میں دوسری لائن میں کھڑی گائے کے تھنوں کے ساتھ دوسری ملکنگ مشین لگا دیتا تھا۔ جب پہلی گائے کا دودھ مکمل ہو جاتا تو وہ اپنے پاؤں سے اس اٹیچمنٹ کو خود نیچے گرا دیتی اور آگے چلی جاتی۔ جیسے ہی پوزیشن خالی ہوتی تو پیچھے انتظار کرنے والی گائے اس کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا عجیب نظام ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ آج کئی جگہوں پر انسانوں کو
لائن بنانا سکھانا مشکل کام ہوتا ہے، اور جہاں کوئی محنت کرتا ہے تو دیکھیے کہ جانور بھی لائن بنا کر آتے ہیں اور ملکنگ کے بعد اپنے راستے پر خود واپس چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر، سمجھ کر، پروردگار کی جو ہے وہ کبریائی کو جو ہے اس پر سوچنے غور کرنے کا ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے نیک اعمال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔